بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نظم پڑھیں گے فاطمہ بنت عبداللہ۔ سب سے پہلے فاطمہ بنت عبداللہ کے بارے میں جانیں کہ یہ کون ہے۔ یہ بیسیکلی ایک عرب لڑکی تھی جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی تھی۔ طرابلس لیبیا، 10 سال کی لڑکی تھی، 10 سے 11 سال کی۔ اب اقبال کی اس نظم کے تدریسی مقاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ طلباء کو اقبال کی شاعری کے فنی محاسن اور عظمت سے آگاہ کرنا۔ فنی محاسن یعنی فنی خوبیاں، اور اقبال کی شاعری کی عظمت کیا ہے اس کے بارے میں جاننا۔ دوسرا ہے طلباء میں جذبہ حب الوطنی پیدا کرنا، کہ اپنے وطن کی جو محبت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وطن جو ہے وہی ہماری شناخت ہے۔ اگر ہمارا کوئی وطن نہیں ہوگا تو ہماری پہچان کیا ہوگی؟ ہم غلام رہیں گے۔ طلباء کو ایک مثالی مسلمان لڑکی کے کردار سے آگاہ کرنا کہ ایک جو قابل تقلید مسلمان لڑکی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اس نظم سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جائے گا۔ اب سب سے پہلے ہم پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ فاطمہ کے بعد دیکھیں سائن آف ایکسکلیمیشن ہے، یعنی اس کو اردو میں ندائیہ بولتے ہیں۔ شاعر جو ہے وہ فاطمہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے۔ آبرو کہتے ہیں عزت کو، اور مشت خاک یعنی مٹھی بھر خاک، یعنی مٹھی کی خاک، اور معصوم پاکیزہ، گناہوں سے پاک، یہ تو اس کا لفظی مطلب ہو گیا۔ اب اقبال کیا کہتے ہیں، اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ اقبال یہ فاطمہ سے مخاطب ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تو اس امت مرحوم، دو طرح سے مرحوم کا مطلب دو میننگ، یعنی ایک جس پر رحم کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ جو امت جو ہے وہ اس وقت فوت ہو چکی ہے، یعنی اس کی امت کے اندر جو غیرت ایمانی ہے وہ نہیں رہی ہے۔ دو میننگ میں جیسے بھی آپ نہ سن، اس کی عزت، یعنی تو نے اس امت مرحوم کو عزت دی ہے، وقار دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ عزت اور فخر کا باعث بنی ہے، ٹھیک ہے۔ ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تیرے وجود کا ایک ایک ذرہ، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پاکیزہ ہے، وہ معصوم ہے، یعنی تو پاک دامن ہے، تو معصوم ہے، اور تیری قربانی جو ہے وہ رائگاں نہیں جائے گی، بلکہ تیری قربانی نے اس امت کو جو ہے وہ عزت عطا کی ہے۔ دوسرا شعر ہے، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ حور صحرائی، صحرا کی حور، ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں پہ آپ دیکھیں اگر غور سے، تو یہ انہوں نے فاطمہ کے لیے حور صحرائی کا لفظ استعمال کیا، یہ بطور استعارہ ہے، اس کے نام کی جگہ حور صحرائی لکھ دیا یہاں پہ۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں آپ سائن آف ایکسکلیمیشن ہے، یعنی کہ ندائیہ ہے، پکار ہے، تیری قسمت میں تھی، غازیان دین یعنی جو دین کے غازی ہیں، لڑنے والے ہیں، مجاہد ہیں، سقائی یعنی ان کو پانی پلانا، یہ تیری قسمت میں تھا، ٹھیک ہے۔ اقبال کیا کہتے ہیں کہ اے صحرا کی حور، اے پاکیزہ لڑکی، تیری تو کتنی خوش قسمت ہے، یعنی تیری خوش قسمتی کی انتہا ہے کہ تو دین کے مجاہدوں کو پانی پلا رہی تھی، ٹھیک ہے، کہ تو دین کے مجاہدوں کو پانی پلا، یعنی وہ لوگ جو دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کو تو پانی پلا رہی تھی، یہ بذات خود یعنی ایک بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر۔ یہ جہاد مطلب کوشش، اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، بے کا مطلب بغیر، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، اور سپر کہتے ہیں ڈھال کو۔ جسارت آفرین یعنی بڑی ہمت والی بات ہے، بڑی جرت والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ شوق شہادت، شہادت کا شوق، کس قدر مطلب اتنا زیادہ، یعنی اللہ کے راستے میں یہ جو تم بغیر تلوار کے، بغیر ڈھال کے، یعنی بغیر اپنی حفاظت کے جو تم ان لوگوں کو، مجاہدین کو پانی پلا رہی تھی، یہ خود ظاہر کرتا ہے کہ تمہارے اندر شہادت کا کس قدر شوق تھا۔ اگلا شعر ہے، یہ کلیبی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ کلی وہ پھول جو ابھی پوری طرح سے کھلا نہ ہو، گلستان خزاں منظر یعنی ایسا باغ جس کا منظر خزاں کے جیسا ہو، جس پہ خزاں آ چکی ہو، جو زوال کا شکار ہو چکا ہو، جو اجڑ چکا ہو، ٹھیک ہے۔ اس اجڑے ہوئے باغ میں بھی وہ تو ابھی کلی کی شکل میں موجود تھی، جس نے آگے جا کے پھول بننا تھا۔
ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاکستر میں تھی۔ چنگاری مطلب جلتا ہوا کوئلہ، انگارہ، خاکستر مطلب راکھ، یعنی راکھ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بجھی ہوئی آگ ہوتی ہے، تو شاعر نے یہاں پر فاطمہ کو چنگاری قرار دیا ہے، کلی قرار دیا ہے کہ اس اجڑے ہوئے باغ میں، یعنی یہاں پہ اس نے مسلمانوں کو گلستان خزاں منظر اور خاکستر سے تشبیہ دی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس گلستان خزاں منظر میں ایک کلی ابھی باقی تھی جس نے آگے جا کے پھول بننا تھا، اور اس خاکستر میں، اس راکھ میں ایک چنگاری تھی جس نے جو ہے آگے جا کر آگ پکڑنی تھی۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ صحرا یعنی ڈیزرٹ، آہو کہتے ہیں ہرن کو، اور پھر بجلیاں برسے ہوئے بادل میں خوابیدہ ہیں۔ خوابیدہ خواب سے لفظ ہے، نیند کے معنوں میں آتا ہے، خاموش، چھپی ہوئی، پوشیدہ، یہ ان سارے معنوں میں جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو اقبال کیا کہتے ہیں کہ اپنے صحرا میں یعنی امت مسلمہ میں ابھی بہت سے آہو یعنی ہرن جو ہیں وہ ابھی چھپے ہوئے ہیں، اور یہ برسے ہوئے بادل یعنی امت جس پر جو ہے اللہ کی رحمت کے بادل برس چکے ہیں، ان بادلوں کے پیچھے لگتا ہے کہ ابھی کچھ بجلیاں ابھی بھی پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، جو وقت آنے پر کڑکیں گی اور پھر امت میں دوبارہ جو ہے وہ اس پر رحمت برسنا شروع ہو جائے گی۔ آگے، فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالۂ ماتم میں ہے۔ یعنی ایک بار پھر اقبال جو ہے وہ فاطمہ سے مخاطب ہیں، سائن آف ایکسکلیمیشن لگا ہوا ہے۔ گو مطلب اگرچہ، شبنم افشاں ہے، آنسو بہ رہے ہیں آنکھ سے تیرے غم میں، یعنی تیرے غم میں، تیری بے وقت موت کا جو ہے وہ غم ہے، یعنی کہ اس کم عمری میں، اس تھوڑی عمر میں تو جو ہے اس دنیا سے چلی گئی ہے، وہ غم اپنی جگہ پہ ہے، لیکن پھر بھی اس غم میں ایک خوشی پوشیدہ ہے، اور وہ خوشی یہ پوشیدہ ہے کہ تیری اس شہادت نے امت کے اندر ایک نیا جذبہ، ایک نئی روح جو ہے وہ پھونک دی ہے۔ اگلا شعر ہے، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ نشاط انگیز ہے یعنی خوشی میں اضافہ کرنے والا، اور سوز کہتے ہیں حرارت کو، یعنی انرجی کے معنوں میں آتا ہے، اور لبریز یعنی بھرا ہوا۔ شاعر کیا کہتا ہے، اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تیری قبر کی مٹی کے ذرے یعنی ریت کے جو ذرات ہیں، جب وہ اڑتے ہیں تو کتنا خوبصورت منظر وہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس مٹی کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اپنے اندر ایک طاقت رکھتا ہے، ایک انرجی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھرا ہوا ہے، یعنی لوگوں کو اس سے انرجی ملتی ہے، وہ اسے استعارہ سمجھتے ہیں اپنی طاقت کا، انرجی کا، یعنی تمہاری قبر کو جو ہے۔ اور پھر کہتے ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ ہنگامہ شور و غل یعنی کسی چیز کی تیاری کرنا، تربت کہتے ہیں قبر، پل رہی ہے یعنی گرو ہو رہی ہے ایک قوم تازہ، نئی قوم اس آغوش میں، ٹھیک ہے۔ سمپلی شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح سے تو نے جو ہے وہ اپنی زندگی وقف کی ہے اور قربان کی ہے، تو گویا یہ جو تیری قبر بنی ہوئی ہے، اس قبر کو دیکھ کر، یعنی بظاہر یہ خاموش ہے، اس سے کوئی یعنی کہ نہ ایسی آواز نہیں آ رہی ہے، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس کے خاموشی کے پیچھے ایک بڑا ہنگامہ ہے جو ہونے والا، یعنی قوم کے اندر جو ہے ایک نئی قوم جنم لینے والی، یعنی قوم کے اندر غیرت ایمانی بیدار ہو رہی ہے، یعنی ایک نئی مسلمان، ایک نئی طرح کی قوم بن کر جو ہے وہ سامنے آنے والے ہیں۔ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ تازہ انجم یعنی نئے ستارے، فضائے آسماں میں ہے ظہور، یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک نیا ستارہ جو ہے وہ ظاہر ہونے والا ہے آسمان کی وسعتوں میں۔ دیدہ انسان سے نامحرم ہے، یعنی انسان کی آنکھ جو ہے اس سے نامحرم ہے، جن کی موج نور، موج نور روشنی کی لہر، یعنی انسانی آنکھ کی جو روشنی ہے جسے وہ دنیا کی چیزوں کو دیکھتا، جانتا اور پہچانتا ہے، یعنی وہ آنکھ جو ہے وہ اس ستارے کو ابھی صحیح طرح سے دیکھ نہیں سکتی، لیکن آنے والے وقت میں تو ستارہ بن کے سامنے جب نظر آئے گا تو لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں گے، چراغ راہ سمجھیں گے۔ اور پھر جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ تابانی کہتے ہیں چمک کو، انداز کہن کہتے ہیں پرانا، اور نو کہتے ہیں نئے کو۔ تو یہ مطلب ہم نے اوپر پڑھا تھا نا تعارف میں فنی محاسن، تو فنی محاسن مراد یہ صنعت تضاد یہاں پہ استعمال کی گئی ہے۔
اچھا اس کے علاوہ حور صحرائی ہم پیچھے پڑ گئے ہیں، یہ بھی سمجھ لیں کہ فنی محاسن میں ہے کہ اس نے استعارہ ہے یہ یہاں پہ. باقی آبرو امت مرحوم، مشت خاک، حور صحرائی، غازیان دین، یہ سب شوق شہادت، یہ سب جو ہیں وہ مرکب اضافی ہیں. تو یہ فنی محاسن اقبال نے بڑا خوبصورت استعمال کیا تشبیہات اور استعارات کا. اب آخری شعر پہ دوبارہ آتے ہیں. جن کی تابانی میں انداز کہن نو بھی ہے اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے. کوکب کہتے ہیں ستارے کو، تقدیر کہتے ہیں قسمت کو، اور پرتو کہتے ہیں عکس کو. تو شاعر کیا کہتے ہیں اس شعر میں؟ یہ کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، یہ جو ستارے ہیں ان ستاروں کی چمک دمک میں نیا اور پرانا دونوں طرح کا انداز پایا جاتا ہے، اور تیری تقدیر کے روشن ستاروں کا عکس بھی ان میں شامل ہو گیا ہے. یعنی اس سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں، ایسے مجاہد لوگ گزرے ہیں، امتوں میں امت کو جو ہے وہ ترقی دینے والے، بلندی تک عروج پر پہنچانے والے لوگ ہیں، وہ بھی ستاروں کی طرح آسمان پر جو ہے وہ جگمگا رہے ہیں، اور تو بھی ان میں جا کے ایک ستارہ جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے.